اگر میں پیور اردو بولوں گا تو جیسے ہمارے یہاں محترم نے ہمارے نام کا اعلان کرتے ہوئے بالکل لکھنؤ کی دھلی ہوئی اردو بول رہے تھے، وقت کا ضیاء ہے. جب یہ تو باؤنسر ہے سب آپ کے لیے، یہ ضیاء کیا وہ ضیاء دوسرا سمجھیں گے، الف لگا دیں گے، ان کی حالت خراب ہو جائے گی. پیور اردو بول رہے تھے، ایسی اردو بھی نہیں جیسا بھی عمران میاں نے ماشاءاللہ بہت اچھی اردو بتائی. اور ویسی انگریزی بھی مجھے نہیں آتی جیسی آپ بولتے ہو، اللہ کرے جیسی آپ بولتے ہو نہ آئے. یہ رانگ اینڈ سوانی انگلش سیکھ کے کیا کروں گا؟ یو اسپیک ڈائلیکٹس، تو ڈائلیکٹس بولنے سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو بکش لینگویج، اب بکش لینگویج کو تم اپنا چہرہ بچانے کے لیے بولتے تو کوئی لینگویج ہے. ارے انگلش نہیں ہے، یہ ورڈسورتھ کی لینگویج نہیں ہے، یہ شیکسپیئر کی نہیں ہے، یہ جان کیٹس کی نہیں ہے. کار کو کوئنس یاد آئے، خالی منہ چھپاتے ہو کیونکہ اچھی انگریزی بولتے ہیں، نہ بولتے ہیں انگریزی بولتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں یو پی کا دیہاتی اچھی اردو نہیں بولتا، کہتا ہم اردو بولتے تو وہ انگریزی نہیں. لیکن بہرحال میں انٹرسٹڈ ہوں کہ جو آگ میرے سینے میں دھڑک رہی ہے وہ تیرے سینے میں چلی جائے، چاہے زبان ٹوٹ جائے پھوٹ جائے مگر ایمان ٹوٹنے پھوٹنے نہ پائے. اس لیے میں اپنی اردو کی بھی پرواہ نہیں کروں، میں تو اپنے ملک کی بھی پرواہ نہیں کروں گا. میں تو مسلمان ہو جاؤں، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، تم صرف اپنے ایمان والے ہو جاؤ. اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ there are many religions in the world، مگر میں اس مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مذہب کہلانے لائق نہ ہو. so called religion، no، real religion، a religion which was in the hand of Musa alayhi salam. A real religion, a religion which was in the hand of Isa Masih, a religion which was in the hand of Ibrahim, Ismail, Ishaq, a religion which was in the hand of Hazrat Adam, Sheesh, Hazrat Nuh, Hazrat Yusuf, Hazrat Zakaria, in the hands of prophets, in the hands of messenger of Allah. That religion. And these religion, a large number of the religion, but the religion which is admitted by Allah, selected by Allah, is not religion of Adam, is not religion of Musa, it is a religion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Admitted by Allah, selected by Allah, accepted by Allah, granted by Allah, is Islam. وجہ یہ ہے کہ جب رسول جیسا کوئی رسول نہیں، جب میرے نبی جیسا کوئی نبی نہیں، تو جو ان کا مذہب ہے ویسا کسی کا مذہب نہیں، ویسا کسی کا دین. I want to prove it. There is no any prophet like my prophet. There is no any messenger of Allah like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When the Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the matchless in all prophets, so his religion is matchless in all religions. اب یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہے تو I want to convince you to make satisfied your soul. If satisfied soul, satisfied whole. Disturbance of soul is a disturbance of life. Hazrat Musa, a great prophetic spirit, messenger of Allah, friend, nearest and dearest of Allah. Now, you see the luck of Musa. What a beautiful, matchless. Allah, the creator of the nature, sustainer, Lord of the nature, Lord of the day of the judgment, Malik,
Might is right. His power, so powerful. ایک اللہ کا ولی any saint of Islam thought about Allah. اس کا کلیجہ ہارٹ کڈنی لیور ہل جاتا ہے. خدا کا خیال آیا, اس کا جلال, اس کی کبریائی. Almighty, he thought about Allah and fearing of Allah, afraid of. کسی کی ہمت ہے کہ وہاں دم مار سکے, لیکن اے موسیٰ تمہاری قسمت پہ میں قربان. کیا رعایت ہے, کیا مہربانی ہے, کیا مرسی فل لائف ہے آپ کی. ارے کتنی مرسی دی ہے خدا نے کہ موسیٰ تم مجھ سے جب چاہو بات کرو, جتنی چاہو بات کرو, جیسی چاہو بات کرو. اے موسیٰ you are free to talk on any topic at any time about anyone. You are free. اللہ سے جب چاہو بات کرو, جیسی چاہو بات کرو, جتنی چاہو بات کرو, جب چاہو بات کرو, جس طرح کی چاہو بات کرو, اور جس سے متعلق چاہو بات کرو. اپنی کہیں کہو یا کسی کی کہی ہوئی کہو. You are free any time, any topic, any subject. You are free. But there is only one condition, Musa. Come to mountain. Come to mountain then. Not everywhere. You want to talk? Come. Koh-e-Tur. 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 Koh means mountain. Tur is a proper noun. Tur mountain. Come Tur mountain. Not everywhere. Not every town. Not every place. That place is fixed. تمہیں بات کرنی ہے تور پر, معروضہ کرنا تور پہ آؤ. تمہیں 10 کمانڈمنٹس چاہیے تور پہ آؤ. اولڈ ٹیسٹامنٹ چاہیے تور پر آؤ. آیتیں چاہیے تور پہ آؤ. مگر اے مصطفیٰ, تم موسیٰ کی طرح نہیں ہو. تم جہاں رہو گے وہی وہاں نازل ہوگی. تم جہاں رہو گے وہی الہی وہی نازل ہوگی. تمہارے لیے کوئی جگہ فکس نہیں ہے. اے محبوب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تم مکے میں رہو گے تو مکے میں نازل ہوگی. غار حرا میں رہو گے تو غار حرا میں نازل ہوگی. اگر تم مکے میں رہو گے تو مکے میں نازل ہوگی. غار حرا میں رہو گے تو غار حرا میں نازل ہوگی. اگر مدینہ چلے جاؤ گے تو مدینے میں نازل ہوگی. میدان میں رہو گے تو میدان میں نازل ہوگی. جنگ میں رہو گے تو جنگ میں نازل ہوگی. اور اگر بیوی کے کمرے میں رہو گے تو وحی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی. موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں ہو. ان کے لیے there is a fixed place for موسیٰ علیہ السلام but no fixation for you. اس لیے کہ وہ کلیم اللہ ہے, تم حبیب اللہ. تو جب میرا رسول موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں ہے, جب میرا رسول اتنے گریٹ نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں ہے, تو لندن کے کسی عبداللہ کی طرح کیسے ہو گئے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا the beauty of Yusuf علیہ السلام. اگر مل جائے, اگر وہ بیوٹی یوسف کی مل جائے تو ساری حوریں اسے اپنا قسمت بنا لیں. اب یوسف علیہ السلام was beautiful, Joseph was beautiful. Beautiful بولتا ہوں تو I think that beautiful is a very poor word. He has no capacity to design the real beauty of Yusuf alayhi salam. In the world, beautiful has no capacity. ارے بیوٹیفل تو بول دیتے, کوئی اچھا سا لڑکا دکھ گیا بیوٹیفل, بیوٹیفل ہی رہے بیوٹیفل. My son is beautiful, my nephew is beautiful, my neighbor is beautiful. Beautiful use, general use. And this general word, how is it suitable for a special beauty? A special beauty, marital beauty, Mojiza, Yusuf alayhi salam.
میں کہتا ہوں تب تو ان کی تسلی ہوتی کہ یوسف علیہ السلام حسین نہیں، ان کو حسین نہ کہو، یوسف علیہ السلام حسین نہیں، حسن تھے. He was not beautiful only, he was beauty himself. ارے وہ جس پہ نظر ڈال دے وہ حسین ہو جائے. نہ ہو تو زلیخا سے پوچھ لو کیا بیتی تھی جب زلیخا کو، حضرت زلیخا کو لوگوں نے تنگ کیا، ان کی سہیلیوں نے، تیرا کیا اسٹینڈرڈ ہے، کس کنگ فیملی سے تیرا تعلق ہے، گورنمنٹ سے اٹیچ ہے، ہائیسٹ فیملی، وہ بھی مارکیٹ میں بکے تھے، خریدے گئے تھے، تو اسے you fall down in his love. کیا دیر کو ہو گیا یہ کیا کرائٹیریا آف سلیکشن کیا ہے؟ What is your standard of thinking? Standard of selection? زلیخا نے کہا یہ معاملہ دل کا ہے، دل کی بات دماغ میں آوے کہاں. اس لیے تو دیکھو نا عاشق گمراہ نہیں ہوتے. اگر انہیں بھوکا پیاسا بھی 3 دن رکھو تو عاشق گمراہ نہیں ہوتے. عاشق اپنا موقف نہیں بدلتا، چاہے وہ غلام ہو یا کربلا میں امام ہو، عاشق نبی اپنا موقف نہیں بدلتا. یہ تو دماغ والے چینج کرتے، میرا مائنڈ چینج ہو گیا. کوئی اسلام آباد جانے والا نہ ہو، اب نہیں جاؤں گا، میرا مائنڈ چینج ہو گیا. مائنڈ چینج ہوگا، مائنڈ از ویدر. Don't follow your mind. اس کی بھی سنا کرو. علامہ اقبال فرماتے ہیں اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. پیار کی باتیں دل سے کرو، نبی کو مانو دل سے، اور پرابلم کو حل کرو دماغ سے. تو یہ ورلڈ کے پرابلم، the solution for the solution of the problems, you use your mind. اور to love the holy prophet, you use your heart. تو یہ دو چیزیں. ابے جو کام ہاتھ سے کرنا چاہیے وہ پیر سے کرو گے. ہاتھ سے ہم روٹی کھاتے ہیں، تم پیر سے کھائے گا. اب آنکھ سے دیکھتے ہیں، تم کان سے دیکھو گے. اب منہ سے مزہ لیتے ہیں، تم آنکھ سے مزہ لو گے. نمک مرچی آنکھ میں ڈالو گے دیکھنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے. معلوم ہوا ہماری باڈی کا ہر پارٹ کسی ایک پرپس کے لیے ہے. تو جو جس کے لیے ہے اسی میں یوز کر. مائنڈ ہے نالج کے لیے، دل ہے لب کے لیے. جب محبوب کی بات ہو تو دل سے کیا کر، جب علم کی بات ہو تو دماغ سے. مکس اپ مت کرو. علم کو دل سے نہیں، دماغ سے. ولی کو دماغ سے نہیں، دل سے. تو جب کوئی عالم آوے تو دماغ کا دروازہ کھول دو. کوئی عالم ملے، مولوی ملے تو دماغ کا دروازہ کھولو. اور جب داتا ملے، راجا ملے، غوث اعظم ملے تو دل کا دروازہ کھولو. کبھی پرابلم میں نہیں آؤ گے اور مارکیٹ کے ساری چیزیں پہچان میں آ جائے گی. اس کو کیلکولیٹ کر کے لے جاؤ. یہ مائنڈ کا کام ہے. اس کو کمپیوٹر میں رکھو. بولی آیا ہے، کون سے آیا ہے، کس کے بھیجنے سے آیا ہے، کیوں کر آیا ہے، کس کا پیر کون ہے، اس کا پیر وہ ہے تو دادا پیر کون ہے. دادا پیر گورے تو نہیں ہے، دادا پیر یہ تو نہیں ہے. میں بڑی طاقت ہے. مولوی بنانا ان کے لیے بڑی مشکل نہیں ہے. یہ گورے بڑے پاورفل ہیں، یہ تو نبی بنا ڈالتے. اتنا پاور ہو پنجاب میں نبی بنا ڈالے. اتنے پاورفل یہ گورے ہیں کہ پنجاب میں نبی بنا دیا. پتا نہیں کیسا کیسا مولوی بنا کے بھیجتے. اسی لیے دماغ سے دیکھو، دماغ سے دیکھو. بات آ جائے بغداد والے کی، بات آ جائے لاہور والے کی، بات آ جائے ملتان والے کی، بات آ جائے اجمیر والے کی، بات آ جائے کشمشا بریلی والے کی، تو دل کا دروازہ کھولو. کیونکہ بندے نے جسے بنایا ہے. ایک اور جملہ آ گیا ہے، لائف میں پہلی بار بولا، بندے نے جسے بنایا ہے ہم اسے
دماغ سے دیکھیں گے. بندے نے جسے بنایا ہے ہم اسے دماغ سے دیکھیں گے, اور مولا نے جسے بنایا ہے ہم دل سے دیکھیں گے. نبی بنایا خدا نے, رسول بنایا خدا نے, غوث بنایا خدا نے, داتا بنایا خدا نے, خواجہ بنایا خدا نے, مجدد بنایا خدا نے. تو جو خدا نے بنایا ہے ہم اسے دل دیں گے. ہم بندوں نے جسے بنایا ہے, ہوائی جہاز بنایا ہے بندے نے, ٹرین بنایا ہے بندے نے, جمبو جیٹ بنایا ہے بندے نے, ایٹم بم بنایا ہے بندے نے, ہم سب کو دماغ سے دیکھیں گے. تو بندے کا بنایا ہوا ہمارے دماغ کا تعلیم ہوگا. اور مولا نے جسے creator and sustainer, created by Allah Almighty, I will open the door of my heart. اب حضرت زلیخا تو معلوم تھا کہ یہ سب دل والی بات ہے, یہ دماغ والی لڑکیاں عورتیں کیا سمجھیں, they are taunting me and abusing me and insulting me, let it go in out. The shortest possible way is that you see Yusuf and then say, دیکھا ہی دو. اور انہوں نے کیا کیا کہ they take a fruit and knife in your hand and cut the fruit. They started to cut. No, this time. When the Yusuf will come out, you see him and then cut the fruit. Ladies saw, Yusuf, come out. In the language of Shakespeare, come out with a shout and a laugh and a run written by Shakespeare. But at that time, Hazrat Zulaikha requested, Yusuf, come out, please. Yusuf came out and appeared. Egyptian ladies saw, dekha, dekhti reh gayi, tuk, taki, eyebrow, forgot to close. Bhul gayi chapakna. Forgot how to close the eyebrow and eyes. Open, continuous open. And forgot. But in sense, there was a point to cut the fruit. That was in the sense. They became senseless mindedly. But in the mind there was a sense. We are to cut the fruit. And when they saw continuously fruit come down, fall down, nothing in the hand, only knife, and they cut their fingers. How beautiful, martyr beauty. The ladies saw the face of Yusuf alayhi salam and could not understand and forgot their presence and their situation and cut their fingers. It was the beauty of Yusuf. What I challenge you, to Husn Yusuf at his place. And beauty of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apani jagah. There are two differences. One difference I want to tell you in one sentence. Beauty of Yusuf was much less in his period. One difference I want to tell you. Beauty of Yusuf was much less in his period, and beauty of Mustafa is much less in our period. That is the molecule of a one period, and our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's beauty is a molecule in all periods. और second difference ये है कि जब उसने यूसुफ बाहर आया, ब्यूटी ऑफ यूसुफ came out, तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, उंगलियां. Please put towards our time, उंगलियां. तो उसने यूसुफ बेनकाब हुआ, तो औरतों की उंगलियां कट गई. اور उसने मुस्तफा जब बेनकाब हुआ तो अरब के मर्दों की गर्दनें कट गई है. फिर मुझे कहना पड़ेगा आप सब लोग कि जब
جب میرا رسول حضرت یوسف کی طرح نہیں تو کسی مولوی یوسف کی طرح نہیں. ایک بات بتائیے, ہم کو آپ نے کچوچی کا بھی تھا, اپنی چوچا میں پیدا ہوئے, لاہور میں کوئی پیدا ہو تو لاہوری. کیا آپ کی ہمت ہے کہ آپ قرآن کو بھی لاہوری کہتے؟ قرآن کی چوچی بھی ہے, قرآن بریلوی ہے, مراد آبادی ہے. تو اب لوگ کا قرآن پیدا نہیں ہوا ہے. قرآن is not creation of Allah. It is a کلام of Allah. اور جب متکلم قدیم ہے تو اس کا کلام بھی قدیم. جب کتاب والا ہی کریٹڈ نہیں ہے تو اس کی صفت بھی کریٹڈ نہیں ہے. جب اللہ کی چوچوی نہیں ہے تو اس کا کلام بھی کی چوچوی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کی ذات مکان و مکانیات سے پاک. اللہ is unlimited. کہ جوجہ بریلی مراد آباد لاہور ملتان is limited. Unlimited can't enter into limited. تو اللہ لاہوری نہیں ہے, اللہ کی چوچوی نہیں ہے, اللہ ناگپوری نہیں ہے, اللہ کانپوری لکھنوی نہیں ہے, لاہوری و ملتانی نہیں ہے, اللہ فیصل آبادی نہیں ہے, اسلام پوری نہیں ہے, اسلام آبادی بھی نہیں ہے, کراچی بھی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اللہ شہر اور شہریات, سٹی اور سٹیز, ٹاؤن اور ٹاؤن سے پاک ہے, اسی لیے اس کا کلام بھی پاک. تو قرآن کی آیتوں کو مراد آبادی کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. ریزن مراد آباد شہر ہے اور اللہ کا کلام شہر سے پاک ہے. قرآن کی کسی آیت کو بریلوی سہارنپوری کہہ سکتے ہو؟ نہیں. کیوں؟ بریلی سہارنپور شہر ہے اور اللہ کا کلام جو ہے شہر سے پاک ہے. یہی بات ہے نا. تو پھر قرآن کی کچھ آیتوں کو مکی کیوں کہتے ہو؟ قرآن کی کچھ آیتوں کو مدنی کیوں کہتے ہو؟ یہ آیات مکی ہیں, یہ آیات مدنی ہیں. جب خدا مکی مدنی نہیں ہے تو اس کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا؟ جواب مجھ سے سن لو. ایک قرآن کی طرف سے قرآن یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ میں مکی مدنی نہیں ہوں, میرا کلام جو ہے وہ خود میں کلام ہوں اپنے رب کا, مگر سن, میرا رسول سے ایک الگ گہرا تعلق ہے کہ جب رسول مکی ہوں گے تو آیتیں مکی ہو جائیں گی, جب رسول مدنی ہوں گے آیتیں مدنی ہو جائیں گی. اب بتاؤ ایسے مذہب کو کیوں نہ خدا پسند کرے؟ To select the best religion as the best religion, Islam. Now, Islam has 5 pillars. 5. Tawheed, Iman. First, you come into Islam. Be Muslim, be Mu'min. Trust in Tawheed. Very important, Tawheed. In Namaz, Roza, Hajj, Zakat, 4. Namaz, Roza, Hajj, Zakat. ہر عقید و بالغ پر نماز جی نہیں. صحیح جواب دیا کرو. ہر عقید و بالغ پر نماز جی نہیں. پھر سوچ کے جواب. میں پوچھتا ہوں, آپ بتائیے یہ انڈیا میں جو نرسمہا راؤ بڈھا اس پر نماز پڑھ رہا ہے,
فارغ ہو گیا ہوں مگر آخر نہیں. آخر ہوتا تو بیوقوفی کرتا. یا آپ کا بیٹا اس پر نماز پڑھ رہے کیا؟ یہ ابھی تک عاقل بالغ نہیں ہے. کیا تمہارے یہاں جو عاقل و بالغ نہ ہو پرائم منسٹر بنا دیے جاتے ہیں؟ عاقل بالغ پہ نماز قرآن فرض ہے. ورنہ وہ 70 کروڑ انڈیا میں، کئی لاکھ پاکستان میں، 1-2 کروڑ ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی نکل آئے. کفر ہر جگہ دکھائی دے گا تاکہ لوگ اسلام کی ضرورت محسوس کرتے رہیں. اندھیرا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی ویلیو سمجھیں. اب پتہ چلا خواجہ صاحب نے داتا صاحب نے کیا کمپرومائز کیا ہے. تو بہرحال عاقل و بالغ پر نماز فرض نہیں ہے. مومن عاقل بالغ تب نماز پڑھے. ایمان والا ہونا ضروری ہے. ایمان والا نہیں ہے تو اس پہ نماز فرض نہیں. یہی تو ہم کو افسوس ہے کہ جن پر فرض ہے وہ تو پڑھتے ہی نہیں، توجہ نہیں دیتے، مسجدوں میں نہیں آتے. فجر میں کم، ظہر میں کم، عصر میں کم، مغرب میں کم، عشاء میں کم. بھائیوں سنیو تمہارے کو فرض ہے. جس دل میں مدینہ ہو، جس دل میں بغداد کے جھگڑے ہوں، جس دل میں داتا کی رانائیاں ہو، جس دل میں اولیاء کرام کے جلوے ہو، جس دل میں احمد رضا کا قلم ہو، جس دل میں پیر و مرشد کا قدم ہو، جس دل پر رسول پاک کا کرم ہو، وہی تو مومن ہے، وہی تو سنی صحیح عقیدہ ہے. اور اسی پہ نماز فرض ہے. اور جس پر فرض ہے وہ پڑھتے ہی نہیں، اور جن پہ فرض ہی نہیں ہے وہ پوری دنیا میں گھوم رہے، جماعت بنا کے گھوم رہے. اور تم پہلے ایمان کو لاؤ، پھر خدا کو منہ دکھاؤ، نبی کے دیکھنے لائق منہ تو بناؤ، چہرہ تو ایسا بناؤ. پہلے تو تم انہیں نہ ستاؤ، نبی کے دل پہ مت کرو گھاؤ، کتابوں سے نشتر نہ لگاؤ، اور جن لوگوں نے ایسا کیا ان سے توبہ کراؤ، کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بناؤ، تب مسجد میں آؤ. یہ توحید. اب دیکھو یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. تو رائٹ، نماز اس کمپلسری، رائٹ، روزہ، حج، زکات. یہ 4 انگلی کا آپس میں کسی سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی مل کے کام کر سکتی ہے؟ کسی کو سپورٹ کریں گے؟ نہ. اس کا پیٹ اس کے پیٹ سے ملا نہیں، ایسے بھی نہیں. پیٹ نہیں، گلے نہیں، یہ اس سے گلے نہیں، یہ اس سے بھی نہیں گلے ملے، یہ اس سے گلے نہیں، مگر اس سے سب ملنے کو کہیں. کیونکہ یہ ہے ایمان. ایمان سے نماز بھی ملے گی، ایمان سے روزہ بھی ملے گا، ایمان سے زکات بھی ملے گی، ایمان سے حج بھی ملے گا. یہ آپس میں نہیں ملے گا. اب اگر کسی کا ایمان مانیے سعودی عربیہ میں ختم ہو گیا فار ایگزامپل، یا امریکہ کے دباؤ میں ختم ہو گیا ہو، یا وہ تھیچر بڑھیا کے کہنے پر ختم ہو گیا ہو، یا یہودیوں کو خوش کرنے میں ختم ہو گیا ہو، یا مسلمانوں میں ڈسپیوٹ ڈالنے میں ختم ہو گیا ہو، یا 2 سلطان کو، 2 عالموں کو، 2 جماعتوں کو لڑانے میں ختم ہو گیا ہو، اسی طریقے سے یہ ختم ہو گیا ہو، تو پڑھا کرو نماز، رکھا کرو روزہ، کرو حج، 2 زکات کبھی ملے گے، کبھی ملے گے. اور یہ ہے ایمان. اس سے چاروں اکٹھا بھی مل سکتے ہیں. تم نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو نماز مل گئی. تم نے جب رمضان آیا پورا روزہ رکھا تو روزہ بھی ملا. تم نے بھی جب حج کیا تو حج بھی ملا. اور تم نے زکات دیا تو زکات ملا. چاروں مل گئی کہ نہیں؟ تو یہ ہے ایمان. اور یہ نہیں ملتے کیوں؟ کیونکہ نماز فرض ہے بالکل الگ، روزہ فرض ہے بالکل الگ، زکات فرض ہے بالکل الگ،
بھی پڑھ رہے بالکل الگ. یہ ساری کی ساری چاروں کی چاروں عبادات مفروضہ اور مقصودہ ہیں. یہ سب مقصود بھی ذات ہیں, مستقل پرماننٹ ہیں. نماز پڑھنے سے روزہ ادا نہیں ہوگا, اور روزہ رکھنے سے حج ادا نہیں ہوگا, اور حج کرنے سے زکات ادا نہیں ہوگی, اور زکات دینے سے نماز ادا نہیں ہوگی. نماز پڑھو گے تو نماز ادا ہوگی, روزہ رکھو گے تو روزہ ہو جائے گا, حج کرو گے تو حج ہو جائے گا, اور زکات دو گے تو زکات ہو جائے گی. یہ چاروں آپس میں ایک دوسرے کے ہیلپر نہیں ہیں, ایک دوسرے کا وسیلہ نہیں ہے, ایک دوسرے کے لیے شرط نہیں ہے, ایک دوسرے کے لیے کنڈیشن نہیں ہے. سب پرماننٹ الگ الگ بفر اسٹیٹ کی طرح اپنے آپ کو کرواتی ہے. مگر یہ ایمان, اس کا تعلق نماز سے بھی ہے, اس کا تعلق روزے سے بھی ہے, اس کا تعلق حج سے بھی ہے, اس کا تعلق زکات سے بھی ہے. تو اب جس کے پاس ایمان نہ ہو, اس کی جب نماز اس کے روزے سے نہیں ملے تو آخرت میں کیا ملنے والا؟ تو ایمان ہے توحید. توحید is ایمان. What is توحید؟ کلمہ توحید, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. What is کلمہ توحید؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید ہے. رائٹ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید ہے. بس توحید سمجھ میں آ جائے تو نماز بھی آسان, روزہ بھی آسان, حج بھی آسان لگا دی. ایمان نہیں ہے تو کون نماز پڑھوائے؟ توحید ہے ایمان. اور کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید ہے. توحید عربک ورڈ ہے, عربک. تو توحید میں معلوم ہے تو ہی نہیں ہے, توحید میں دو نہیں ہے, توحید میں تین نہیں ہے, مور دین ون نہیں, اونلی ون. توحید میں فردیت ہے, توحید میں وحدت ہے. وحدت کے لیے یکتائی ضروری, یکتائی کے لیے بے مثلی ضروری, بے مثلی کے لیے میچلیس ہونا ضروری, میچلیس کا ایکسٹراڈنری ہونا, ایکسٹراڈنری کا لیسا کا مثلی ہونا, لیسا کا مثلی کا لا شریک لہو, اس کے میں کوئی شریک نہ ہو. توحید کہتے ہیں جیسا کوئی دوسرا نہ ہو. توحید کہتے ہیں اس کی طرح کوئی نہ ہو. توحید کہتے ہیں اس کے مثل کوئی نہ ہو. توحید کہتے ہیں اس کے برابر کوئی نہ ہو. توحید کہتے ہیں اس کا دوئی کوئی نہ ہو. توحید کہتے ہیں اس کا ایکول کوئی نہ ہو. توحید کہتے ہیں اس کے برابر کوئی نہ ہو. تو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب دونوں مل کر کلمہ توحید ہے تو نہ لا الہ الا اللہ کی طرح کسی کو ہونا چاہیے, نہ محمد رسول اللہ کی طرح کسی کو. لا الہ الا اللہ بھی بے مثال ہے, محمد رسول اللہ بھی بے مثال ہے. لا الہ الا اللہ بھی بے مثل ہے, محمد رسول اللہ بھی بے مثل ہے. لا الہ الا اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو محمد رسول اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا کوئی ربوبیت میں شریک نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کا کوئی مصطفیت میں شریک نہیں ہے. کوئی اس کے جیسا نہیں ہے تو ان کے جیسا بھی نہیں ہے. اس کے جیسا بنانے والا نہیں تو ان کے جیسا بننے والا نہیں. وہ خالق بے مثال ہے, یہ مخلوق بے مثال ہے, وہ ناسک بے مثال ہے, یہ مرزوق بے مثال ہے, وہ معبود بے مثال ہے, یہ عابد بے مثال ہے. سمجھ لو, جب دو ذات الگ الگ ہوتی ہے, جب دو ذات الگ الگ ہوتی ہے, جب دو ذات الگ الگ ہوتی ہے تو ان دونوں ذات کو الگ کرنے کے لیے this is the law of the language. You will use in English and you will need to make difference. If two different personalities are coming to you, so you will use and word to make separate. Just like I am Madniya Safillah, Udu Shaykhul Islam both are coming to you, so you will say Madani and Hashimi came to me. ایک مرتبہ حامد اور محمود دو دوست آپ کے گھر آئے تو آپ نے کہا حامد اینڈ محمود came to me. Hamid and why are you using and to make difference? Because Hamid is another person and Mahmoud is another person. This and will make difference and make it separate. The two persons came, Hamid and Mahmoud came to me. In Urdu, our
In Gujarati, Hamid Ani Mahmud. In Marathi, Hamid Ani Mahmud. In Sanskrit, Hamid Mahmud. In Arabic, Jani Hamidun wa Mahmud. Wow, लगाते हैं फारसी में wow लगाएंगे, अंग्रेजी में लगाएंगे. जब दो साथ डिफरेंस हो, डिफर हो, तो उसके डिफरेंसेस को बताने के लिए दोनों साथ को अलग करने के लिए बीच में wow. अरबी में, पर्शियन में, एंड इंग्लिश में और उर्दू में हामिद तथा महमूद तथा हिंदी में. अब जितनी कितनी ज़बानें बताऊं आपको, 4-5 तो हो गई. This is the law of the language. If Hamid and Mahmud both are coming to you are bound to use the ayn to make separate Hamid and Mahmud. In Arabic, Jani Hamidun wa Mahmud, you will use wow. ये लैंग्वेज का कानून है कि जात अलग हो तो उसे अंग्रेजी में आइन से अलग करो, उर्दू में वाव से, अरबी में वाव से. तो जो जात ला इलाहा इल्लल्लाह में है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह में नहीं है, और जो जात मोहम्मद रसूलुल्लाह में है वो ला इलाहा इल्लल्लाह में नहीं है. दोनों जात अलग, एक मालिक है दूसरा ममलूक, एक खालिक है दूसरा मखलूक, एक रासिक है दूसरा मरज़ूक, एक ला महदूद है दूसरा महदूद, एक ला मुतनाही है दूसरा मुतनाही, एक कदीम है दूसरा हादिस, एक बनाने वाला दूसरा बनने वाला, एक खल्लाक़े दो आलम है एक मखलूक बेमिसाल. दोनों में बहुत फर्क है. ला इलाहा इल्लल्लाह में खुदा, मोहम्मद रसूलुल्लाह में मुस्तफा, दोनों जात अलग अलग, मगर फिर भी मुसलमान बनाते हुए ये दोनों जात को अलग करने के लिए कलमे में वाव नहीं है. कलमे में वाव नहीं है. ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है. अल्लाह ने अलग नहीं किया, अल्लाह ने अलग नहीं किया, मोल्ला अलग कर. अब बोलो अल्लाह की माने की मोल्ला की? मुझको किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह की मानूंगा. Who is your creator? Follow him. तो उसी की मानना, करना उसी की अताअत. ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. Any country, in any country, वाव नहीं है. तो जब उन लोगों ने देखा नहीं है वाव, खा गए गाँव, खाना पवन से करने लगे गाँव. हमने कहा बरेली में बचाओ, राजा बचाओ, दाता बचाओ, तुम भी बरसाओ, कर रहे हैं गाँव. अरे मेरे भाई, कलमे में नहीं है वाव, तो जाओ अल्लाह के पास जाओ, वहीं से कहो कि तो ऐसा क्यों नहीं है वाव? पूछो से क्यों नहीं है वाव? कलमे में नहीं है वाव तो हमको न सताओ. आलिमों के पास जाओ, दिखाओ अपना घाव, उन्हीं को सब बताओ. यहाँ करने ना हो खाओ. हम है खाजा दाता वाले, हमारे घर से जाओ. हम है खाजा दाता वाले, हमारे घर से जाओ. इसलिए कि मेरा यकीन है कि जिस आलिम बिल्लाह के दिल में दाता नहीं, हमें जिसके दिल में दाता नहीं, जिसके दिल में दाता नहीं, जिसके दिल में धन्यवाद दाता नहीं, उस मौलवी को कुछ आता नहीं, उसको कुछ आता नहीं, उसको कुछ भी आता नहीं. अल्लाह वालों का करम नहीं होगा तो तू अल्लाह वाला हो कैसे जाएगा? अगर ब्रिटिश वालों का करम ना हो तो ब्रिटिश नहीं हो सकते. ब्रिटिश वालों का करम ना हो ब्रिटिश हो जाओगे, तो अल्लाह वालों का करम ना हो अल्लाह वाले हो जाओगे. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? अल्लाह वाला बनना है तो अल्लाह वालों से अच्छा कॉन्टैक्ट रखो. राजा साहब से ताल्लुकात का रखिए बेटे, दाता साहब से तेरी बनती नहीं. पीरा ने पीर दस्तगीर से तू भिड़ा हुआ है. अबे जब अल्लाह वालों से तू लड़ता है, अरबी तेरे को छटकती है, छड़ी तेरे को अच्छी नहीं लगती, तो अल्लाह वाला कब बने?
جیسے برٹش لا کو توڑتا رہے، برٹش لا کو توڑتا رہے، برٹش کے ذمہ دار آفیسر سے اور ہوم سیکریٹری سے تیرا جھگڑا نیشنلٹی نہیں مل جائے گی. تو جب یہاں کے جھگڑے سے یہاں کی نیشنلٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے تو جنت والوں سے جھگڑا کرو گے تو جنت میں کیسے نیشنلٹی بات آگے میں کہاں تک چل سکتا ہوں؟ میں ٹائم یہ تو کار سے بھی پوچھنا پڑتا ہے اس کا کانٹا دیکھے تو کہاں تک چل سکتا یا سروس اسٹیشن پہ روکوں. باقی باتوں سے اتنی سی بات ہے کہ چلو مان لو واہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر ہوتا بھی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ ایسا کلمہ ہوتا تو what was the difference? What is makes a difference? I think there is no any change in the meaning. Right, لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. میننگ میں کیا ڈفرنس؟ nothing. No God except Allah, but Allah and Muhammad is the messenger and lag gaya. That's all. تو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. اب آپ اپنے مائنڈ کے اسکرین کو کلین کرو اور مائنڈ کے اسکرین پر لکھو لا الہ الا اللہ. لاسٹ ورڈ از اللہ. اب another محمد رسول اللہ. فرسٹ ورڈ از محمد، لاسٹ لفظ اللہ، فرسٹ ورڈ محمد. اب دونوں کے بیچ میں کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا، کسی واو کو بھی نہیں، کسی لیٹر کو بھی نہیں. اگر جب لیٹر نہیں آ سکا تو میٹر کیسے آئے گا؟ تو میں نے اسی لیے کہا اسکرین پر لکھو، میں بول نہیں پاؤں گا. اب بے ادب my limit, I can't cross my limit. Last word Allah, first word is Muhammad. La ilaha illallah. Last word Allah, Muhammad Rasulullah. First word Muhammad, and there is a no between. Between, no, even a letter, no, even a wow which was very important, no. No any important between. اور اگر یہی واو ہوتا تو لکھنے میں صرف جدائی ہوتی، معنی میں نہیں. صرف رائٹنگ میں ڈسٹینس ہوتا، میننگ میں نہیں. تو جو خدا، جملہ لو، جو خدا اپنے مصطفیٰ کو لکھنے میں جدا نہ کرے وہ رکھنے میں کیسے جدا کرے؟ اب رہ گئی بات، میری تقریر ہو رہی ہے، گھنٹہ بھر سے آپ سن رہے ہیں، بور نہیں ہوئے؟ چہرہ ہی بتا رہا ہے شائننگ آف دی مارننگ آن یور فیس مور دین ڈیلی مارننگ. اب شائننگ فیس کا لیکن لائیے کہ آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ کی پوزیشن اور ہے، میں پسینے بہا رہا ہوں، میری پوزیشن اور ہے. لیکن یہاں پر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس میں تو ایسی مستی کی بات ہے، عشق و محبت کی بات ہے یار، اسی میں نہ تو رہے نہ میں رہوں. دیکھو بڑے مزے کی بات ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں پہ آئے لوگ. آپ لوگ ہندوستان سے، پاکستان سے آئے؟ نہیں، ہندوستان پاکستان سے نہیں، آپ لوگ پاکستان اور بھارت سے آئے. جب دونوں ایک تھا بھی ہندوستان کا بھائی، اب یہ بھارت ہو گیا ہے. دیکھو مہابھارت کب ہوتی ہے، اپنے لوگ کی طرف تیاری میں ہیں. آپ لوگ دعا کرو کہ کربلا میں ہمیشہ وہی نظر چاہے جو آتا رہا، اسلام زندہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کا بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں.
یہ بابو سید کی اولاد اگر بھاگنے لگے گی تو دوسرے کی اولاد کیا جمے گی؟ بہرحال حق پر ہم قائم جہاں بھی رہیں، تم جہاں بھی رہو آباد رہو. پنجاب کے بزرگان دین کو دھیان میں رکھو، کشمیر کے شہیدوں کے لو بے شمار مذہب آنکھ پھاڑے پھاڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک دو مذہب ہے، ایک مذہب تو دنیا میں ایسا ہے جو مذہب ہی نہیں. There is a religion in the world that is not religion. And they are in the majority in India. یہ عجیب مذہب ہے کہ مذہب ہی نہیں ہے. یہاں یہ ایسا مذہب ہے کہ جاندار کو مارتے ہیں، جاندار کو مارتے ہیں. ممبئی میں دیکھ لو، دلی میں دیکھ لو، کشمیر میں دیکھ لو، جانداروں کو مارتے ہیں اور بے جان کو دودھ پلاتے ہیں. عجیب مذہب. اگر دودھ ہی پلانا تھا تو کسی بھوکے کو پلایا ہوتا، بچوں کو پلایا ہوتا، یتیموں کو پلایا ہوتا، محتاجوں کو پلایا ہوتا، بے جان کو. جو جاندار کی جان نہ جان سکیں وہ رحمان کو کیا جانے. ایسے پرابلم میں ہم کون سے ریلیجن میں جائیں؟ ہمارا بنانے والا ایک ہے، بشپ 3 لیے کھڑا، پوپ کے پاس 3، fathers of the churches کے پاس they have 3 gods. There are 3. His God. Their gods are 3. In the society all persons are 3. ادھر 3 کیا، خود کو فری کیا. Whole society, European society, you see. You know, in Belgium, Germany, Australia, go anywhere and see. Everyone is free. They have got free. Whole European are free. گریویارڈ میں جانا ہی ہے. بس وفاداری کو مکمل رکھو. جو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا اس کو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم یہاں ہیں تو رسول کرما ہمارے ساتھ ہے، قبر میں جائیں گے تو چہرہ ہمارے ساتھ ہے، بحشت میں جائیں گے تو شفاعت ہمارے ساتھ ہے، جنت میں جائیں گے تو صحبت ہمارے ساتھ ہے. یہ نبی تم کو نہیں چھوڑیں گے. تم نے ہم کو کہیں نہیں چھوڑا، ہم تم کو کہیں نہیں. دین کے لیے سیدوں نے مدینہ چھوڑ دیا، دین پھیلانے کے لیے سیدوں نے مدینہ چھوڑ دیا. ہمارے بہت سارے علماء کرام نے پاکستان ہندوستان چھوڑ دیا کہ ہم مذہب پھیلانے کے لیے چلے. ابھی ہم دین کے لیے زمین چھوڑتے تھے، لیکن کبھی زمین کے لیے دین نہیں چھوڑتے. زمین کے لیے دین نہیں چھوڑیں گے، دین کے لیے زمین چھوڑ دیں گے، ہے نا. ایک زمانہ تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور حضور محدث اعظم میرے والد بھی تھے، حضرت امیر اہل سنت بھی سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت اللہ فاضل تھے، اور نعیم الدین صاحب ہیں کہ تھے. اب آپ بتائیے ہیں کہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا شوکت علی محدث اعظم ہند، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، حجت الاسلام، غزالی تونا، سید محمد ہاشمی. مجھے بھی تھے کر لیتے تو چھوٹی کیا بڑے چالاک ہو. بزرگوں کو تو تھے کہہ دیا اور مجھ جیسے گنہگار کو ہیں گا. تمہاری زبان سے غزالی تونا تھے، محدث اعظم ہند تھے، امام اہل سنت تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تھے، قائد اعظم تھے، اور ہاشمی ہے. کیوں میرے باپ کو تھے کہا مجھے ہیں؟ یہ تمہارا ججمنٹ ہے. میرا باپ محدث اعظم وہ تو تھے، اور مجھے سب پاپی گنہگار سیاہجار ننگے اسلاف ہے. سے آپ نے آدمی کا معاملہ یہ ہے جو مسجد سے چلا جاتا ہے اسے تھے کہتے ہیں، جو ایبسنٹ ہو جائے اسے تھے کہتے ہیں. اٹ از اے لینگویج. آپ غصہ مت کرو، جو کا انتقال ہو جاتا ہے اسے تھے ہی کہتے ہیں. جو نہ ہو، جو مسجد میں نہ ہو اسے تھے کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ سب جانے ضرورت سے جانے ابھی تو میں تھوڑا انتظار کروں اور کچھ چلا جائے. اب میں نے پوچھا وہ کہاں ہے، آپ نے بولا یہی تو تھے.
ذرا سا بھی کوئی ایبسنٹ ہو جائے تو تھے، چاہے بیچارہ ضرورت سے جائے تب بھی تھے. کلاس میں ٹیچر آیا 1 یس سر 2 یس سر 3 یس سر 4 نمبر سب کا دیے ہوئے تھے. یس سر 5 تو سر ابھی یہی تھا، ذرا سا پیشاب کرنے باہر گیا تو تھے ہو گیا. ابھی یہاں ہیں تو ہیں، اور اگر یہاں سے چلے جائیے تو یہ ہمارے کیا کہیں گے تھے. تو جو ایبسنٹ ہو اسے تھے کہتے ہیں، جو پریزنٹ ہو اسے ہیں. جس کا انتقال ہو جائے اسے تھے کہتے ہیں. جو موجود ہو، جو زندگی والا ہو، جو باحیات ہو، جو ود لائف ہو، ود پریزنس ہو. جو پریزنٹ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، ناصر ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں. تو اے خدا، میں تیرے نبی کو کیا سمجھوں؟ تو کلمہ کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں، رسول ہیں. جب ہیں تو زندہ ہیں، جب ہیں تو حیات والے ہیں، جب ہیں تو موجود ہیں، جب ہیں تو حاضر ہیں، جب ہیں تو ناظر. اب اگر کسی کو ہیں کہتے ہوئے تکلیف ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم بگڑتا ہے، تو وہ تھے کرتے. اب جب تم نئی جماعت بنا سکتے ہو تو ایک نیا کلمہ ہی بنا ڈالو کہ اللہ معبود ہے، مصطفیٰ رسول تھے. ایک نیا کلمہ ہی بنا ڈالو، اللہ ہے، رسول تھے. بنا کر کے آؤ نا. جب تم نئی جماعت بنا سکتے ہو، اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے مولا کا نصاب لے کے چل سکتے ہو، نیا نیا کام کر سکتے ہو، نئی نئی اسٹائل کر سکتے ہو. اللہ کا رسول گھر سے نکال کر کے باہر لے جاتا ہے، تم اس کا الٹا کرتے ہو، باہر سے پکڑ کے گھر میں لے آتے ہو. اللہ کا رسول کافروں کو کلمہ پڑھاتا ہے، تم مسلمانوں کو کلمہ پڑھاتے ہو. اللہ کا رسول مسلمانوں کی اصلاح کرتا ہے، مسلمانوں کو طاقت دلاتا ہے، تم ہندوستان میں کافروں کو طاقت دلاتے ہو. تم تو ہر کام نبی کا الٹا کرتے ہو. تو جب اتنی ہمت والے ہو کہ نیا کلمہ بھی بنا ڈالو. معبود ہے، رسول تھے. معبود ہے، رسول تھے. ایک ایسا ہی کلمہ بنا دو، مگر ایک پرابلم ہے. اگر تم نے کہا رسول تھے تو لندن کا کوئی یوتھ اور نوجوان تمہارا ہاتھ پکڑ کے قریب پر کھینچ کے پوچھے گا کہ جب رسول تھے تو ہم کو بھی نیا رسول لاؤ. جب وہ رسول تھے تو نیا رسول لاؤ. کے لیے نبی ہیں، صحابہ کو بنانے کے لیے نبی ہیں. اور ہم غریبوں نے کون سی غلطی کی کہ ہم کو مسلمان بنانے میں نبی نہ ہو، اور وہ نبی نہ ہو. نبی نہ ہو تو نہیں ہے تو ماننا کب ضروری ہے؟ اگر نبی نہیں ہے تو ماننا کب ضروری ہے؟ اور اگر نبی ہے تو ماننا ضروری ہے. تو تم تو کہتے ہو رسول تھے، تو نیا رسول کہاں سے لاؤ گے؟ اور تم چکر میں خود ہی پڑ جاؤ گے کہ قادیان سے جب نیا نبی نہیں چلایا جا سکا تو نیا رسول کیسے لندن سے چلے گا؟ چاہے یہ جو قوم پہ بم خرچہ کر ڈالے مگر نیا رسول نہیں چلے گا. اس کا مطلب رسول ہیں، رسول ہیں. یہ نہیں معلوم کب سے ہے. جب کوئی ہے تو چلو پتہ لگا میں کب سے. ارے میں ہوں، ہاشمی ہے، پتہ لگاؤ کب سے ہے. بولو 47 سے ہے. پتہ لگاؤ گے تو لگے گا کہ نہیں؟ میں پتہ لگاؤں گا کب سے ہے تو نہیں پتہ لگے گا. تو جب رسول ہیں تو چلو پتہ لگا میں کب سے. محنت کریں، کوپریٹ کرو گے. ارے جلدی نہیں پتہ لگے گا کب سے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑے گی. جب میں نے سوچا کہ لاؤ میں پتہ لگاؤں کب سے ہیں تو میں خود ہی پریشان ہو گئے. جب دنیا میں کب نہیں تھا تب سے ہیں. زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مقیم سے پہلے، مکہ سے پہلے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطرہ قطرہ سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، شہر سے پہلے، قريہ سے پہلے، دیہات سے پہلے، نگر سے پہلے، دیش سے پہلے، خلیان سے پہلے، نبیین سے پہلے، صدیقین سے پہلے، شہداء سے پہلے، صالحین سے پہلے، صحابہ سے پہلے، تابعین سے پہلے، اقوام سے پہلے، اقطاب سے پہلے، اوقات سے پہلے، ابدان سے پہلے، رقبا سے پہلے، نقبا سے پہلے، رجبا سے پہلے، صالحین سے پہلے، مجددین سے پہلے، محدثین سے پہلے، ایاز سے پہلے، کعبہ سے پہلے، مکہ سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، آدم سے پہلے، شیت سے پہلے، نوح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، یوسف سے پہلے، ایوب سے پہلے، یعقوب سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے. سن، ایک ہم لوگ ہیں.
کہ ہم بعد میں ہیں، فادر پہلے اور فادر پہلے. اور ایک میرا نبی ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، آبا و اجداد سے پہلے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. وہ نور سب سے پہلے ہے. نور پہلے آدم بعد میں، نور پہلے نبی جی بعد میں، نور پہلے آبا و اجداد بعد میں. یہ بعد والے ہیں. مصطفیٰ کا نور سب سے پہلے، اور یہ بعد میں جو آتا ہے سب سے پہلے. اور آپ ظاہر بھی میں سب سے آگے پیدا ہوئے تو تم تو نبی وآدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے. اول نبی، لیکن رسول اللہ وہ خاتم النبیین، آخری نبی. وہی اول وہی آخر، وہی باطن وہی ظاہر. بالکل اسی طرح جیسے آم کا ایک seed of mango I put underground، زمین میں گڈھا کر کے آم کا بیج پہلے ڈال دیا. یہ بیج چھپ گیا، چھپ گیا. بوٹنیکل ٹرم میں سمجھا رہا ہوں، سائنٹیفک وے میں. Botany is also subject of science in biology. Zoology is another subject and botany is another subject. Just like physics is another subject and chemistry is another subject like that, botany is also scientific term. In botanical term I want to convince you, وہ بیج ہم نے رکھ دیا زمین کے اندر، چھپ گیا، کسی کو پتا نہیں. جہاں ہے وہی جانے، جہاں ہے وہی جانے. مگر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نرم نرم، کومل کومل، ملائم ملائم، نازک نازک پودا نکلا، بڑھا. ابھی اور آگے جائے گا، لیکن ابھی اور آگے جائے گا. کیوں؟ یہ اسٹارٹنگ اسٹیج ہے، اس میں کئی شاخیں نکلی. میں نے وہ بوٹنیکل اتھارٹی سے پوچھا اب کیا ہے، ختم؟ کہا نہیں، ابھی اور آگے جائے گا. بہت لیو انکاؤنٹیبل لیوز. اب نے کہا بس ختم؟ بولے نا. وہ بوٹنی کا جاننے والا بولا ابھی اور آگے جائے گا، یہ ابھی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں پھول آئے، پھول، چھوٹے چھوٹے پھول. میں کہا بیوٹیفل. بولے نا ابھی اور اوپر جائے گا. میں چپ ہو گیا. تو چھوٹے چھوٹے بور ہوئے. اس کو یو پی میں امیا کہتے ہیں. آم ہے تو چھوٹی کو امیا بولتے ہیں، بور بھی بولتے ہیں. وہ آگے والا ایک کا بڑا ہوگا. اب کچا ہے، کیا چٹنی بنتی ہے. اپنا اپنا منہ سنبھالو. وضو تو نہیں چکے گا مگر ہو سکتا ہے دامن میں داغ لگ جائے. منہ سنبھالو. اس میں پودینہ ڈال کے، کچے آم کی چٹنی میں جو پودینہ ہو اور تیز ہو، تھوڑا سا پسینہ ہو، تو ایسا جینا جینا ہو. اب وہ تھوڑا بولے اور بڑھا. ایک دم تو بنارس کا لنگڑا اور لکھنؤ کا دشہری، سبحان اللہ، سب کلر بھی بدل گیا، پک گیا. میں نے ہاتھ میں لیا تو ہاتھ میں آ گیا. اتنا پکا تھا کھینچنا بھی نہیں پا. میں نے دبایا، گھلایا، چوسا، مکایا، رس ختم ہو گیا. پھر وہی پچھلی بار وہی سیٹ. تو ادھر لاسٹ میں کیسے آ گئی؟ تیرے کو تو میں نے اول نیچے دیا تھا. اول لے کر میں بھاگا. میں گیا بوٹنیکل اتھارٹی کے
بھیا یہ کیا کچھ لیے کہا یہی راست ہے. اب کچھ نہیں ہوگا, اب کچھ نہیں ہوگا. یہ اول جو زمین میں باطن تھا اب یہ ظاہر ہو گیا, اب آگے کچھ نہیں ہوگا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اول نبی ہے اور عیسیٰ کے بعد ظاہر ہو گئے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب کوئی رسول نہیں آئے گا. یہی اول تو جب آدم سے پہلے تھے تو باطن ہے, آدم سے پہلے وہی اول ہے, پھر وہ باطن بھی, اور جب ظاہر ہوئے حضرت عبداللہ کے بعد تو یہی آخر ہوئی, ظاہر بھی آخر بھی. یہی اول نبی, یہی آخر نبی, یہی باطن نبی, یہی ظاہر نبی, اور اسی نبی کا دین اسلام ہے, اور اسی اسلام کو خدا نے پسند کیا اور کہا یہی میرا مذہب ہے, یہی میرا قانون ہے, یہی میرا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وآخر دعوانا آپ نے یہ دلگزیر خطاب سنا, اس کے ساتھ آج شام کو مغرب بعد میری تقریر یہاں کہاں ہے یہ بات مدرسہ یا شفیع